السلام علیکم خواتین اور رات حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج موضوع گفتگو ہوگا شعر و سخن، اور ہمارے مہمان ہیں جیم سین دھڑکن، عشرت زخمی اور محترم جناب شمیم صاحب۔ بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے ہمیں گاہے گاہے دعوت سخن دیتے رہتے ہیں۔ کیا خوبصورت آپ کی محبت ہے، آپ تشریف لاتے ہیں۔ آپ یقین کریں ہمارے شعروں سے آپ فرش ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ تر و تازہ چہرہ، اور بعد میں ایسے لوگ اشتہار میں جا کے کہتے ہیں کہ فیئر اینڈ لولی لگاتے ہیں۔ خوبصورت بابا، کیا خوبصورت لقمہ دیا ہے۔ آپ جو راستے میں کہہ رہے تھے کہ صبح سے ایک لقمہ نہیں کھایا، ایسا ندیدہ ہے یہ زخمی میاں، کوئی اپنے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہو تو اسے ضرور کہتا ہے کہ لقمہ نہیں دینا۔ بھائی جنید میاں کے ہاں آئے ہیں، ان سے بات کیجئے۔ جنید صاحب بات بڑی ہے اور منہ چھوٹا ہے۔ منہ چھوٹا ہے کیا مطلب؟ بڑی کون سی چیز ہے آپ کی؟ منہ آپ کا چھوٹا ہے، مکان آپ کا چھوٹا ہے، سوچ آپ کی چھوٹی ہے، قد آپ کا چھوٹا ہے، بیوی آپ کی چھوٹی ہے، تو یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ منہ چھوٹا ہے؟ اور تو اور زخمی میاں کی سائیکل بھی چھوٹی ہے، بڑی سائیکل پہ پاؤں نہیں لگتے نا۔ جی ہاں جی ہاں، جنید کیونکہ صاحب، ٹانگیں بھی چھوٹی ہیں۔ جنید صاحب اسے کہتے ہیں حسد اور رقابت۔ معافی چاہتا ہوں، ہر چیز تو چھوٹی ہے، تو حسد اور رقابت کس چیز سے؟ کیا یہ تھیلے سے رقابت ہے جو آپ اپنی ساس سے ادھار مانگ کے لے کے آئے؟ معافی کے ساتھ اصل میں جنید میاں ایک درخواست کرنی تھی۔ تو حکم کہاں آپ کرتے ہیں؟ آپ بس بات کیجئے، ان کو معلوم ہے کہ آپ درخواست ہی کرتے ہیں۔ عرض یہ تھی کہ دبئی کا ویزا لگ گیا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، دبئی جا رہے ہیں؟ جی ہاں۔ اچھا، ویلڈر کے طور پہ؟ نہیں جی، ویلڈر کے طور پہ نہیں جا رہے، ویلڈنگ پلانٹ کے طور پہ جا رہے۔ کبھی آپ ان کے منہ میں 2 تاریں دے کے دیکھیے، آپ کو اگر نہ پلانٹ لگیں گے ویلڈنگ والا تو ہمیں جوتے ماریے گا۔ جھوٹ بک رہا ہے۔ تو پھر کس لیے جا رہے ہیں دبئی؟ ریت کٹھی کرنا۔ جی ہاں جی ہاں، چونکہ مکئی خرید لی ہے، کڑاہی سسر کے فوت ہونے کے بعد ان کے حصے میں آ گئی ہے، بس ریت نہیں مل رہی۔ جلن۔ جنید بھائی، دبئی میں ساحل سمندر پہ کھڑے ایک بحری جہاز کے عرشے پر کچھ دوستوں نے ایک مشاعرہ ارینج کیا ہے۔ واہ، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ جی منظر تو خوبصورت ہے، شرط کافی بھیانک ہے۔ کیا شرط؟ منتظمین کا کہنا ہے کہ جس شاعر کو داد نہیں ملے گی اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ ایک نرمی برتی ہے انہوں نے کہ 2 تجاویز سامنے رکھی ہے جو آپ پسند فرمائیں۔ یا تو شاعر کو ڈولی ڈنڈا کر کے سمندر میں پھینکا جائے گا، یا بحری جہاز کے کنارے کھڑا کر کے پیچھے سے انجمن والی ادا برتی جائے گی۔ بھئی پریشانی تو یہ ہے کہ ہم نے تو داد لے ہی لینی ہے، ہم بھابھی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ داد ہے، خیرات نہیں جو آپ لے ہی لیتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، ایسے گنی ہیں اس کام کے کہ ہر چوک میں ٹریفک کا اشارہ زرد ہونے سے پہلے کم از کم 500 تو اکٹھا کر ہی لیتے ہیں۔ جنید صاحب، کہیں بھی چاولوں کی دیکھ بٹ رہی ہو، کبھی یہ نہیں ہوا کہ زخمی صاحب رہ گئے ہوں یا ان کو نہ ملے ہوں۔ جنید صاحب خدا نہ خواستہ کبھی زخمی میاں لیٹ ہو بھی جائیں تو دیکھ سے ایسے چاول نکالتے ہیں جیسے کھلنڈ رہے لڑکے سینمے کی کھڑکی سے ٹکٹ نکالتے ہیں۔ ایسے مذاق کر رہے ہیں، اتنے بڑے شاعر ہیں۔ اتنے بڑے ہیں، کھڑے ہو کے دکھائیں، دکھائیں ذرا، لے اتنے بڑے۔ اب یہ نہ سوچئے گا کہ مزید سر نکالیں گے۔ ہاں جی، یہ اتنے ہی ہیں، دے جو دینا اس کا۔ بھئی حفظ مراتب اور حدود و قیود کا خیال رکھیں میاں۔ واہ واہ، گفتگو سعود عثمانی جیسی ہے، اور کلام دیکھیں گے تو رشید کرلے جیسا نکلے گا۔
ایسے لگے ہوئے ہیں, بہت خوب کہتے ہیں, بہت خوب. بہت خوب کہتے ہیں, جیب کٹ گئی ہے, اکاڑے کا کرایا چاہیے. بہت خوب کہتے ہیں. جنید صاحب, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے ایسے ایسے شاہکار رقم کیے ہیں. یہ شعر ان کا ہی ہے نا کہ جس نے کاٹی ہو وہی مجھ کو بتائے فراز, جس نے کاٹی ہو وہی مجھ کو بتائے فراز, ایک ہجر میں ہوتے ہیں زمانے کتنے. کیا بات. جی جی جی, یہ انہی کا شعر ہے. اس میں کوئی فراز لگا گیا ہے, جیسے کوئی فراڈ نہیں لگا جاتا, یا جیسے کوئی کڑکی میں روٹی کا ٹکڑا نہیں لگا جاتا, اس طرح اس شعر میں کوئی فراز لگا گیا ہے. شعر انہی کا ہے. دھنکر صاحب, آپ نے کام کہا آج عشرت صاحب کو زچ کیا ہوا ہے. میں ان کو زچ نہیں کرنا چاہتا, میں تو ان کو کسی دن پڑچ کرنا چاہتا ہوں. پڑچ کیا ہوا؟ آپ نے کبھی مینڈک موٹر گاڑی کے ٹائر کے نیچے آتے نہیں سنا؟ اس کی آخری فریاد پڑچ ہی ہوتی ہے. پڑچ سے یاد آیا, آتے ہوئے تالے کو کڑچ کیا تھا. بھائی کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کمرے میں پڑا کیا ہوا ہے؟ ایک اس موبائل کا کور پڑا ہوا ہے جس کا ماڈل ہی بند ہو چکا ہے. ایک چنگیر ہے جو آدھا کھل کے رسی بن چکا ہے, اسی سے کھیلتے رہتے ہیں. اس پہ روٹی رکھ کے کبھی ادھر سے یہ کھینچ لیتے ہیں, کبھی ادھر سے ہم کھینچ لیتے ہیں. اور ایک عدد آپ کا جرابوں کا جوڑا پڑا ہوا ہے جو آپ کے دوست چشتی صاحب 2-3 دفعہ گھر سے چوہے بھگانے کے لیے مستعار مانگ چکے ہیں. میاں میری محبت پڑی ہے اندر, میری زندگی پڑی ہے, میرا کلام ہے پڑا. اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہوتی شاعر کے لیے. ان کا کلام ہے, وہ اب ریلیز ہو چکا ہے. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ ظالمان کوکا کولا پہ یاد ہے, یہ انہی کا کلام ہے. چلو چھوڑے, زخمی میاں آپ سنائیں اپنا کلام. میں کلام نہیں سناؤں گا, میں ان سے سخت ناراض ہوں. چلے میں سنائی دیتا ہوں. نہیں, میں سنا دیتا ہوں. نہیں بس ٹھیک ہے, سنا دیتا ہوں. نہیں اتنا ہی ہوتا ہے ایک ہی دفعہ. نہیں بس بھئی آپ ناراض ہیں, کوئی منائے گا آپ کو تو سنائیں گے نا. ہاں, اب آپ ناراض ہیں. جنید میاں عرض کیا ہے, ارشاد. قافلہ تیرا تو لمحوں میں گزر جائے, رش جو سڑکوں پہ ہے گھنٹوں سے کدھر جائے گا. اچھا ہے, نہیں مناسب ہے, بلکہ گزارا ہے. اس لیے کہ ہمارا ہے. یہ دیکھنے میں چھوٹا ہے مگر اٹھانے میں بڑا بھارا ہے. عام بندے کے لیے اوکھا ہے ایسا کرنا, وہ تو لیڈر ہے کسی وقت مکر جائے گا. ناظرین میاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا بھائی جان, ہمارا آج کا لمحہ فکریہ وہی ہے جس کی جانب اسلامی نظریاتی کونسل نے 2 دن پہلے اشارہ کیا ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں منگنی کی بجائے نکاح کرنے کا بڑھتا ہوا رجحان, جس کی وجہ سے طلاق کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اچھا جی, اور جب اسلامی نظریاتی کونسل نے اس تشویشناک صورتحال کی طرف اشارہ کیا ہے تو ہم نے کچھ جو فیملی کورٹ کے وکیل ہیں ان سے بھی اپنے طور پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے یہ اعداد و شمار ایک اندازے کے مطابق بتائے ہیں کہ جب سے لوگوں نے منگنی کی بجائے نکاح کرنے کا ٹرینڈ پکڑ لیا ہے, یہ زیادہ رجحان ہو گیا ہے, تو طلاق کی شرح میں 20 سے 25% اضافہ ہو گیا. یعنی نکاح کر دیا منگنی کی جگہ پہ مگر بچی کی رخصتی نہیں ہوئی. ہاں, یعنی منگنی کے متبادل کے طور پہ نکاح کرتے ہیں. اب ہمارے معاشرے میں ہمارے بزرگوں کو, لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نکاح کبھی بھی منگنی کا متبادل نہیں ہو سکتا. منگنی ہماری ایک معاشرتی ضرورت بنی ہوئی ہے جو کسی حد تک جائز ہے, اور اس کے حق میں دلائل دیے جاتے ہیں کہ نکاح سے پہلے منگنی کی یہ وجوہات ہیں, یہ فائدے ہیں. مثلا منگنی کے فائدے ظاہر ہے کہ اگر اس کو ایک خوبصورت مدت تک رکھا جائے, جتنی دیر تک آپ کے ایک بھلا وقت ہے,
تو اچھی لگتی ہے منگنی. منگنی کا مطلب یہ ہے کہ خاندان ایک دوسرے کو سمجھ لیں, طرفین ایک دوسرے کو سمجھ لیں, اور شادی کی تیاری بھی کر لیں, شادی کی تیاری بھی کر لیں, ذمہ داری پڑ گئی ہے کہ اب بھائی منگنی ہو گیا بچی کی, اس کا جو ذہنی طور پہ بھی تیار ہو جائے کہ آگے شادی کی رسم بھی ہونی ہے, لڑکا بھی ٹیک اٹ سیریس ہو جائے, لڑکا بھی سیریس ہو جائے, اور بھی بہت سارے حوالوں سے سیریس ہو جائے کہ کون سے دن اس پہ آنے والے ہیں. پیسے کام کاج کی طرف بھی دھیان دینا شروع کریں. اچھا, لیکن یہ جو بہت طویل منگنیاں ہیں نا, یہ بھی اتنی خطرناک ہے جتنی منگنی کے متبادل کے طور پر نکاح ہے. بالکل صحیح. بجائے یہ کہ اگر جو لمبی منگنی ہے وہ کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ بجائے انڈرسٹینڈنگ کے جو کمپلیکیشنز ہیں, جو پیچیدگیاں ہیں دو خاندانوں کے, جو قباحتیں ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور نکاح کو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نکاح جو ہے وہ کوئی سماجی یا صرف سوشل رسم نہیں ہے, وہ ہمارے ایک شرعی کام ہے جس میں شریعت کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ منگنی تو ٹوٹ جاتی ہے تو ایک سماجی ایک بندھن ہے, ایک سوشل ایک رسم پوری کی تھی ہم نے, وہ نہیں نبھی, نہیں بنی, ہم نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا یا نکاح نہ کرنے کا. لیکن اگر خدا نخواستہ نکاح کے بعد آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ رخصتی نہیں کرنی, تو باقاعدہ طلاق وقوع پذیر ہوتی ہے, طلاق وقوع پذیر ہوتی ہے, اور نیکسٹ شادی جو ہوتی ہے بچوں کی اس میں پھر طلاق لکھنا پڑتا ہے, بچی کو کنواری نہیں لکھنا پڑتا, لکھنا پڑتا ہے کہ یہ بچی جو ہے یہ طلاق شدہ ہے. اس لیے اللہ پاک سب کی بچیوں کی عزتیں محفوظ رکھے اور خوش و خرم زندگی ان کو دے. واقعی یہ نکاح منگنی کی جگہ کرنا میرا خیال ہے واقعی نہیں یہ ٹھیک رہتا, چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب نکاح ہو گیا نا جی تو پھر اس کے بعد زیادہ کیڑے نکالتے ہوں گے ایک دوسرے سے, میاں بیوی بھی اور گھر والے بھی دونوں. اچھا, اور کیڑے نکالنے میں, جو کیڑے نکالنے کی عادت میں جو اضافہ ہو گیا ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کی وجہ سے آپ کو ایک دوسرے کے نقائص زیادہ نظر آتے ہیں. آپ پہلے ڈر جاتے ہو کہ شادی کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا اس خاندان کے اندر, یہ باتیں ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خاندان کے اندر یہ باتیں ہیں. ہاں جی, منگنی کے بعد بھی اب تو بچے جو ہے نا جی لنگیتر جو ہوتے ہیں دونوں, وہ بھی ایک دوسرے کا ٹیلی فون نمبر بھی ان کو مل جاتا ہے, اور فون پہ باتیں اور ایک دوسرے کی خامیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. اس نے مجھے یہ کیوں کہا ہے, اس نے فون پر مجھے ایسے کیوں کہا, اس نے مجھے یہ کیوں انکار کیا, اس نے ایسا کیوں کیا. اخیر ہوتا یہ ہے کہ وہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے, رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ بچوں کو شرعی حوالے سے بھی تھوڑا سا ٹیچ کرنا چاہیے ہمیں. ہم نے بالکل ہی بال لاڈلے بنا لیے ہوئے ہیں. اچھا, ہوتا کیا ہے, یہ لوگوں نے منگنی کی جگہ نکاح والی جو عادت ہے یہ کیوں اپنا لی ہے, اس راہ پہ کیوں چل دی ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں اگر یہ سمجھتے ہیں, لڑکی والے بھی یہ سمجھتے ہیں, لڑکے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے, یہ رشتہ ہاتھ سے نہ چلا جائے, تو منگنی کی بجائے ایک ہی دفعہ نکاح کر دیا جائے. تو یہ جو ایک کھو جانے کا لالچ ہے یا ڈر ہے, خوف ہے, اس کی وجہ سے ہم نکاح کرتے ہیں, لیکن پھر اس خوف سے خود کو آزاد کر لیتے ہیں. خدا نخواستہ منگنی ٹوٹ گئی تو کچھ نہیں ہوگا, نکاح ٹوٹا تو بہت کچھ ہوگا. نہیں تو ویسے بھی اگر یہ خوف ہے کہ کہیں چھوڑ نہ دے رشتہ تو پھر کرو ہی نا. ایسے رشتے کا کیا فائدہ جس میں خوف موجود ہو. یہ تو دلوں کے ملاپ ہیں, یہ تو اپنا خاندانوں کے ایک دوسرے سے ملاپ ہے. سر میں نے تو منگنی بھی نہیں کی, ڈائریکٹ شادی کی. ہاں جی, وہ مجبوراً کرنی پڑی نا. اس وقت سیرے بھی باندھتے تھے, تو گھر سے ہی اس کے گھر والوں نے نا منہ پہ بڑا سیرا بن کے منڈا پیک کر لیا کہ نیر نہ آئے کسی کو. لڑکی والوں نے کہا جی سیرا تو اٹھائے, کہتے جی ایلفی والا سیرا ہے, یہ نہیں اٹھتا. جب نکاح ہو جائے تو پھر سیرا اٹھانے دیا انہوں نے کہا ہوں تین کانے یا پاؤں بارہ. یہ تھیلا مجھے خود بتا رہا تھا کہ جب میں نے سیرا اٹھایا تھا نا تو میری سکی خالہ ساس کہتی ہے اپنی بہن کا نام لے کے, میرا منہ دیکھا اس نے تو کہتی ہے ہائے ہائے خرشید نے تو کڑی روڑ ہی چھڑی. ایویں کڑی روڑ دیتی, اور کڑی سی کھٹی لسی سی. کڑی کھٹی لسی نہیں تھی, تم تو کھٹے لڈو تھے نا. عزیزی میری تو 8 سال منگنی رہی ہے. 8 سال؟ ہاں جی, ان کو میں سمجھ نہیں آ رہا تھا. 6 مہینے بعد آتے تھے, دیکھ کے چلے جاتے تھے. میں اک کے کیا, میں کہا تسی جوائی پسند کیتا کہ پلاٹ لیا ہے.
नहीं, जो तुम्हें समझने वाली बात है ना, वो तो फिर तुम शुक्र करो कि 8 साल में ही हो गई शादी, वरना मेरे सोने इस काम के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। मेरी तो जब मंगनी हुई थी तो मेरा ख्याल है कि 2-3 महीने की शादी हो गई थी। अच्छा हाँ नहीं, ऐसे बंदे की जल्दी हुई थी कि 6 फुट का दिखाते होर कितना को बदना ने। लियाओ जी, लियाओ, पाओ अंगूठी, पाओ जी, पाओ। निकाह टूटने की एक वजह यह भी होती है कि निकाह रुखसती की बजाय निकाह इसलिए कर दिया जाता है कि जी लड़का अभी सेट नहीं हुआ, अभी अच्छा कुछ अर्सा गुजरने के बाद पता चलता है कि वो सेट नहीं, ज्यादा ही सेट हो गया। तो वो फिर अपने आप को उस लड़की से बहुत ऊंचा समझना शुरू कर देता है, वो निकाह तोड़ने से भी गुरेज नहीं करता। ये भी एक बड़ी वजह है। हाँ, और दूसरी तरफ ये भी वजह हो सकती है ना कि लड़की को उससे कुछ ज्यादा अच्छी ऑप्शन नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। या कोई कह दे कि हाय हाय तू ते एवं उथे कर लिया, मैं तेरा विआह अपने भाण न कर लेना सी, सहेली कह दिया सी, अच्छा तेरा भाण की करदा, ले मेरे भाण ते अमेरिकन एम्बेसी च लगे ने। वैसे मैं समझता हूँ कि ये जो शुरू में ही निकाह कर देना है ना मंगनी की जगह पे, हाँ जी। ये इसलिए भी मेरा ख्याल है भारा पड़ जाता है कि आखिरी गल पहली बार ही कर देती। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मुख्तलिफ सियासी मामलात पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल सियासी मंजरनामे से गायब लगते हैं आप आजकल। सियासत में भी दफा करो तो मुख्तलिफ मामलात को भी दफा करें। मैं तो सिर्फ एक मामले पे बात करने के लिए आया है। ये तुर्का का मुंडा है तैयब अर्दगान, सारे महल्ले च रौला पे है। तो ये देखें जरा हुकूमत की, हुक्मरानों की जरा देखें अपना सोच कि उन्होंने पाकिस्तान का जो सबसे सीनियर सियासतदान है इस वक्त, उसको नहीं बुलाया। तो मैं उन्होंने की कह लेना सी, मैं तो उन्होंने कोई नसीहत ही करनी थी ना। असल में उन्होंने हजूरी बाग में दिया था ना, वो समझ रहे थे जी हजूरी बाग में दिया, इसीलिए सारे वहाँ जी हजूरी करने वाले ही पहुंचे हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने अपनी इज्जत जो है वो नहीं बढ़ने दी। लेकिन जो सर आप अगर मुलाकात हो भी जाती तो तुर्क जुबान में गुफ्तगू जरा मुश्किल नहीं हो जाता? वो पंजाबी भी समझता है, एवं नहीं उन्हें इतनी तरक्की की थी। तो मुझे एक दिन फोन किया उसने, पहले उसने तुर्की बोली है तो तड़ा तुमको तोड़ तो कुछ भी किया उसने। तो मैं उन्होंने कहा मैं भाई की कहन डे हैं, अगो मैंने सीधा ही मैंने कहना भाई थानू की कह सकना, मैं तुम बड़े भरा हो मेरे, मैं थानू की कह सकना, मैं जीवंदा रहा पुत्र। ये मुझे बुलाते तो मैं उसको तुर्की में कहता होश गिल्दनेज, इसका मतलब है खुश आमदीद। पूछो मियाँ बरादरान इन्होंने पता है होश गिल्दनेज किनू कहते हैं। इनको ये चाहिए था कि और कुछ नहीं तो चलो उसको कहते कि यार जानते हैं भाई हल भी चक्कर ला जाए। उधर नहीं था बुलाया तो वही आ जाता मेरी तरफ। तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अल्लाह के फजल से। देखे जुनैद साहब सबसे बड़ी सीट इस मुल्क की वजारत उज़्मा है जी, तो मैं अल्लाह के फजल से उसमें भी बैठा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसी चीजों की। मगर मेरा ख्याल है कि अगर मैं भी वहाँ पे इनवाइट होता और उससे कोई 4 बातें करता तो इससे हमारे मुल्क की इज्जत बढ़नी थी। आप देखें ना हदीका ज्ञानी को भी इन्होंने बुलाया हुआ है। यार खुदा दा ना ये बारों मेहमान आए ने, उत्थे हदीका ज्ञानी आ गई, उतो परवेज ज्ञानी आ जाता तो रफड़ पै जाना सी। उन्हें कहना सी मैं ज्ञानी हाँ, उन्हें कहना सी मैं ज्ञानी हाँ, तैयब दी बीवी ने कहना सी मैं ज्ञानी हाँ। मेरी भी तो सुनो, बुजुर्ग कहते हैं कि एक म्यान में 2 ज्ञानी नहीं रह सकते। तो इन्होंने फिर भी हदीका ज्ञानी को बुलाया। हदीका ज्ञानी को तो गाने के लिए बुलाया था ना वहाँ पे। मैनू बुलाते तो मैं भी गाना ही सुनाना सी, मैं कहना सीधियां सुना देनियां। अब
آپ کیا گانا سناتے جو صاحب؟ میں ایسا گانا سنا دی حدیقہ کیا نہیں تو فرشتیاں بھی نہیں پتا ہونا. اچھا چلیں چھوڑیں اس بات کو. یہ نہیں کہی تھا آگوں کہی تھا کہ چلیں اب سنا دیں. اس طرح پھر آرٹسٹ کا موڈ بنتا. اچھا چلیں سنا دیں. آگوں کہی تھا جی پلیز سنا دیں. چلیں پلیز سنا دیں جو صاحب. ڈیری کتنے رکھی جی؟ صوفی بھی نال نہیں آیا ڈیری. ڈیری چ لکھی بڑی اچھی شاعری سی. چلیں چلیں سنائیں. چلو جڑا زبانی یاد ہے وہ سنا دینا. جی جی. چن چن جن چٹک چٹک دور دواندی مٹک مٹک جانیاں لگ ہلارے ہٹک ہٹک دل دی حالت گٹک گٹک جانیاں تگلے دلدار وے منگنیاں پیار وے دوے دینیاں دیوانیاں نن جن جن جٹک جٹک دور صاحب آپ نے تو کمال کر دیا. چوری صاحب تھوڑا مٹک مٹک ہٹ ہوئے نا جی. ارے بیٹے ہٹ کیا ہونا ہے. میں تو ویسے ہی آرٹ سے محبت کرتا ہوں. آرٹسٹوں سے بھی میں محبت کرتا ہوں. میں گوری نو بھی بڑا پسند کرتا. اچھا میں تو گوری نو کیا میں یار آ کسی دن دن روٹی ٹکر کو آئیے. ہاں چوری صاحب آؤں گا جی ضرور آؤں گا. میں تو خود بڑا فین ہوں آپ کا. لے تو پکا ہی ہو گیا. کتے آ نہ جائیے ہس رہے بھی نال لے ڈبے نو. سر میرا نام ڈبا نہیں تھیلا ہے تھیلا. چلو ایک ہی گل ہے تھیلا ہوئے ڈبا ہوئے پانی کی چیز ہی نہیں نا. سر ڈبا نہیں تھیلا تھیلا. چل دفعہ اگر تھیلے نو تین میں عزت دین دے ڈبا کہن دے. ادھر تھیلے چ سستیاں چیزاں پائی دیا. ہر مہنگی شہر ڈبے چ پائی دی. تھیلے چ آٹا پا لو دھنیا آلو پا لو. ڈبے چ ویخ طرح کی شہ ہوندی ہے. زیور بھی ڈبے چ ہوندا جی. کدی ویکھی زیور تھیلے چ پا کے لے آندے ہیں. چوری کیتا ہوئے پھر تھیلے چ پا کھڑی دا. صحیح کہہ رہے ہو چوری صاحب. موبائل بھی لینا ہوئے تو بندہ کہندا اور ڈبا پہ کے لینا یار موبائل. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہر مہنگی چیز ڈبے میں سے نکلتی ہے. تھیلے جی تو بڑی کوئی چھال مارے گا تو کہے گا جی بلی تھیلے سے نکل آئی. اینی دیر بعد کڈی ہے تو بلی کڈی. بلی کڑی 10-12 لاکھ دی ہوندی ہے. ایڈی تیری ہائی بریڈ بلی سادی ہوندی بلی بھی. اچھا صاحب یہ تو فرمائے نا اگر سپریم کورٹ نے شریف برادران کے حق میں فیصلہ دے دیا تو آپ کس لائن میں کھڑے ہوں گے؟ اسی کسی لائن چ نہیں کھڑے ہوں گے. ساڈے بوئے کے لائناں کھڑیاں ہون گیاں. کس چیز کی؟ کیڑیاں دیاں آٹا لین آن گیا سارے بتائیں نا. ظاہر ہے لوگوں کی عوام کی لائنیں لگی ہوں گی. پھر اسی سب کچھ سیدھا کر دینا ویکھنا. کیا سیدھا کر دیں گے؟ جڑیاں باہر لیناں لگی ہون گیا وہ سیدھیاں کر دیں. بھائی ظاہر ہے ملک سیدھا کریں گے اسی. تو پہلے تو نہیں سیدھا کیا. پہلے بھی آپ وزیر اعظم رہے. ادو بہتا ڈینگا سی نا. تو پھر آپ مان رہے ہیں نا کہ اس حکومت نے کچھ سیدھا کیا ہے. رئیس شریف نے سیدھا کیا ہے. انہوں نے سیدھا کیا. انہوں نے صرف اپنا الو سیدھا کیا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی کل خوب استقبال ہوا ہے چاچے اردگان کا. جی ہاں پورے لاہور میں بڑا رولا پڑا ہوا تھا. گو پبلک کو تکلیف ہوئی ہے ٹریفک کی وجہ سے مگر لوگوں نے برداشت اس لیے کیا کہ بندہ بڑا یہ کمال ہے. بالکل. اردگان جو ہے یہ اس وقت مسلم کنٹریز میں میرا خیال ہے واحد بندہ ہے جو پورا ببانگے دوہل بول رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے. کشمیر کے والے سے بڑی اس نے سپیچ کی تھی یو این او میں. جہاں پہ بھی امت مسلمہ کا مسئلہ آتا ہے اردوان صاحب ضرور بولتے ہیں. اور ایک تصحیح کر لو کہ ان کا نام اردگان نہیں ہے اردوان ہے. اچھا اردوان صاحب نہیں واقعی پیارا آدمی ہے. اسی لیے تو یار پورے مال روڈ کے اوپر دیکھو تو صحیح تم رنگین کپڑے پہن کے لوگ کر رہے تھے. تم یقین کرو کہ میں نے اسکوٹر کھڑا کر کے ہلکا سا ڈانس کیا تھا اس لیے کہ میں نے سوچا یار یہ بندہ وہ ہے جس نے کشمیر کے اوپر بڑا ٹکا کے اپنا بیان دیا. بالکل وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو ان کی آمد پہ ترک سکولوں کے ساتھ کیا گیا اس کے بارے میں کیا؟ اب کل بات کی تو تھی. اللہ کرے اب حکام بالا کے کانوں تک یہ پہنچ جائے. کل ایک جگہ میں نے تبصرہ بڑا لاجواب پڑھا ہے ان کی آمد پہ
کہ جو ہی طیب اردغان کا طیارہ پاکستانی فضاؤں میں داخل ہوا نواز شریف نے 450 ترک ٹیچر فضاؤں میں چھوڑ دیے. ہوئے ہوئے اچھا جی 450 ٹیچر تھا کم ہو جو گئے. ادھر سے بیچارہ نکال دیا گیا. ظاہر ہے یہ ویسے ان کی اپنی سیاسی کو چپکلش کی وجہ سے انہوں نے ایسے کیا ہے. ہونا نہیں چاہیے. اور دوان صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بندے جو ہیں وہ جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں اچھا اگر کر رہے ہیں تو ان کو کس لیے روکا جائے. صحیح. ویسے تو جس طرح کا کل ان کو شاہی قلعے میں کھانا کھلایا گیا ہے ہاں جی اگر تو نمک مرچ بالکل بیلنس تھی تو لائمن وہ خوش ہو کہ کچھ نہ کچھ سیٹ اپ اٹھائیں گے. جی یار اردوان صاحب ویسے شکل سے ڈاکٹر لگتے ہیں پیارا آدمی ہے یار. میں کل دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار اٹ از گڈ لکنگ مین. اچھا یہ مال روڈ سے گزرتے ہوئے ہیلو ہیلو ہوئی ہے میری. میں نے ہاتھ لایا آگے سے طیب صاحب نے بھی ہاتھ لایا تو مجھے کہا بھی انہوں نے آ جا یہ میں شاہی کے لے جا رہے ہیں. میں کہا حضور ہماری پرجائی تو آپ کے ساتھ ہے آپ تو بے فکر ہیں اس وقت. آپ کی پرجائی گھر بیٹھی ہوئی ہے کیوں میں ان کو ٹپوانی ہے. میں نے کہا آپ چلیں ویسے بھی رات ہو جانی ہے پھر جاتے ہوئے تو چلو آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا. پھر واپسی پہ چنگچی نہیں ملتا رات کو چنگچی بند ہو جاتے. سمجھ گئے بات میری. کہتے چلو کوئی گل نہیں تو چل کر میں شاپر چ تینوں لیم پجوا دیں. پھر بھجوائی علیم. نہیں جی کہاں سے سارا تو لاہور ادھر کٹھا ہوا تھا سارے کھا پی گئے. بلکہ دوستوں نے بتایا کہ اردوان صاحب نے جاتے ہوئے کہا کہ یار لیم اچھی تھی تھوڑی سی پیک کروا دو. رانے ثناء اللہ نے آگے سے کہہ دیا حضور جڑی کھا لئی ہو تے فری سی نال کھڑو گے تے پیسے لگن. پاس سے پھر پاپی نے کہا کہ اردوان جانو رہن کے رستے چوپاٹیوں لے لیں گے. اور تھنی بھی بڑی مشہور لیم ہے. رانے ثناء اللہ دی لیم تے ویسے بھی اسی کدی نہیں سی سنی. پارٹی والے تے نال نیبو مرچاں تے ادرک بھی مفت دے دے. اچھا جی عزیز صاحب خبروں کی طرف آ جائیں. ہاں سوری میں اصل میں لذیذ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. شکست خوردہ ہیلری کلنٹن نے کہا ہے کہ الیکشن میں ہارنے کے بعد گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا. شاباش امریکہ کا الیکشن آ رہی ہے ہیلری چاچی ان کا کہاں سے دل کرنا باہر نکلنے کو. مجھے یاد ہے میں میٹرک میں فیل ہوا تھا تو میرا گھر سے نکلنے کو دل نہیں تھا کرتا. اللہ ابا جی نے ریزلٹ سنتے ہی اللہ بخش کہہ دیا تھا کہ بیٹے کرو نکل جا. میں نہیں نکلا باہر چونکہ شکست زدہ آدمی گھر سے باہر نکلے نا تو جس نے ساری زندگی بھی سلام دعانی نہ لی ہوتی وہ بھی ہمیں فیول چاہیے لینے کے لیے افسوس شروع کرتا ہے. سنیے پہلی ہی الیکشن آ رہی ہے اب آگے سے غصے سے بیچاری کیا کہنے پتر ہی تو پہلے جوا بھی آ رہی ہے 10 دن مکی کی ہاریاں اتریا شوخیا کئی شوخے چھیڑنے کے لیے ہمیں کہتے ہیں چاچی جی یہ رہا اور آگے تھے ٹرمپ ادھر کرانا چھیڑنے کے لیے ٹرنک کو بھی ٹرمپ کہہ دیتے. ہاں ہاں جتنے منہ اتنی باتیں. ہیلری کی چھوٹی بہن نے لڑائی پڑوا دی ہوگی باجی اپائنٹ کلنٹن نے تہاڈی ہیلپ نہیں کی تھی ورنہ تو جیت جانا. بہرحال اب الیکشن تو چاچی ہیلری اب ہار گئی ہیں. اب غم بلانے کے لیے تعاون عیسیٰ کھیلوی کی 2 کیسٹیں خرید لیں. اچھا جی خبر سنیں. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہتے ہیں منافع بخش ادارے اچانک خسارے میں کیسے چلے گئے. ایسے نیشنل انشورنس کمپنی میں خسارے کی وجہ بدعنوانی ہے. یہ کیا بن گئے ہو یہ کیا بنے ہوئے ہو جی یہ کیا بنے ہوئے ہو. باندر بڑے ہیں جناب گانوں کی منہ تو ٹرمپ لگن نہیں. یہ کر کیا رہے ہو. چھولے دی راکھی تو راکھی کرو تم تو کھا رہے ہو. راکھی کر رہے ہیں جناب یہ اندر جا کے محفوظ ہو جانا. اچھا چلو چھوڑو یار خبر میں تبصرہ کرو. یہ پائی دی خبر تھی تبصرہ کرنے ہیں میں کہ مداری دی ایٹم نہیں کرنے. یہ کون سا تبصرہ ہے. ہر ادارے تے جناب چھولے دی راکھی باندر پائے ہیں. پھر بعد چ پوچھتے ہیں جناب کیویں ختم ہو گیا خسارہ کیویں ہو گیا. جڑا بھایا جی پائی نے خسارہ کراتے سارا. اچھا جی خبر سنیں. بھارتی سیاستدان نے بیٹی کی شادی پر 5 ارب خرچ کر دیے. شادی کے لیے عارضی محل تیار. دلہن کی ساڑی 17 کروڑ کی تھی. 17 کروڑ کی ساڑی پہن لی. جی کی فائدہ جناب ولیمے والے دن پھر نواں سوٹ پانا پڑنا. دیکھو نا کیسی بے وقوفی ہے. 17 کروڑ کی ساڑی دلہن نے بنا لی ہے. جاندیاں ساس نے ضرور کہنا ہی کہنا ہے کہ رنگ دے نہیں ٹھیک ساڑی دا.
हाँ, शादियों पे ऐसी बातें होती हैं, मैंने खुद सुना हुआ है। बंदे ने 5 लाख रुपए का सूट पहना हुआ है दूल्हे के अब्बे ने, देग पकाने वाला कह रहा है वे कितना महंगा सूट पाया हो, बंदा में टंगे दा नहीं करोड़ा रुपया अपने कपड़े दिलाते ने, मेरे नाल 300 ते बहस करते रहे। जनानी वे पूरा गला सोने ना भरिया तो मैनू पूरा क्यों नहीं देन दे। ये क्या कर रहे हो? ये देग पकान डे आई जनाब, ये बह के भी पका लीना मैं, तो खलो के भी पका लीना। इसको अपने स्टेप पे बड़ा नाज है और लोग समझते पता नहीं कैसे सीखे। अब लोगों को क्या पता कि घर में वाइपर मार मार के पक्का हुआ। यार तुम मजाक कर रहे हो, मैं रोना रो रहा हूँ। उन्होंने 17 करोड़ की साड़ी बनवा ली है, तो गरीब आदमी साड़ी का पल्लू काट के 10 मरले का प्लाट खरीद ले। इसीलिए सियाने कह गए ना कि ना कफन की जेबें होती है ना साड़ी की जेबें होती है। पता नहीं कौन सी अगले ने 17 करोड़ की साड़ी बनवा ली है, उन्होंने जेबा दी पई, तो कादा सियाना रह गया। 17 करोड़ की साड़ी है जी, तो बचिया ही की है जेबा च रखने वास्ते। जेबे लगवा लेती लड़की तो मलोग ही डाल लेते जेबों में। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं आपकी भेजी हुई तस्वीरों और वीडियोस के साथ। अच्छा हजूर, ये तो आपने सुना होगा ना कि बच्चों की लड़ाई बड़ों की लड़ाई में बदल जाती है। जी जी, लेकिन ये देखो कि किन चीजों की लड़ाई बड़ों की लड़ाई में बदल रही है। दिखाएं यारा। ये मुर्गे हैं, होते हैं। हेलो, शाबाश, कैसा? बहुत अच्छे। कैसी जहालत फैल गई हुई है दुनिया में। कुकड़ लड़ रहे हैं तो उनकी वजह से खुद लड़ना शुरू हो गए। दिल करे अब इनकी दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलती रहे, और पिंड में मशहूर हो के इनकी चिकन दुश्मनी बड़ी देर से चल रही। कई यारी इन्होंने लड़ाई चालू भी पाए ने, कई यारी कड़ाई लड़ाई भी लड़ी है इन्होंने। 2-2 हो गए जी, रोटी खोलो तो पहले नहीं कहते 2-2 हो जाओ। हाँ जी, ये मुर्गों की लड़ाई है ना, 2-2 ही होना पड़े। मुर्गे कह रहे होंगे यार ये देख के इंसान के बच्चे बनो हैं। इन्हों कहते ना कुकड़ खे उड़ाई थे अपने सिर च पाई। हाय हाय। अच्छा, ये वीडियो तुम्हें लाजमन बहुत पसंद आएगी। अच्छा, हाँ, थानेदार साहब को टीका लग रहा है। सब टीका टीका ही होंगे, की करते हो खुदा दा वास्ते जी? सुई चुमना को मामूली गल तो नहीं ना होती। नहीं, गोली नालों बरीक होती सुई, गोली नालों बरीक होती। ओ मगर जनाब ऐसा जो लोहे दा नहीं बनया हुंदा, गल समझिया करो। मेरा मतलब टीका तो शेर नूं भी लगदा, वो भी भुड़क पैंदा है, शेर नूं लगे दे ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਪਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਲਵਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ चले शुक्र है आपको एहसास तो हुआ ना कि दर्द क्या चीज होती है। ਜ਼ਹਿਰ ਜੀ ਸਾਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। कहाँ एहसास है आपको? ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਬਾਲ ਬੱਚੜਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਦ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੂਈ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ तो मैंने बड़ी खिंच चढ़ी है कि केड़ा डॉक्टर जेड़ा बिल भी मंगन दे है। जरा गौर करो, मेरा ख्याल जो टीका लगाने वाली नर्स है ना वो भी थानेदार से कम नहीं लग रही। ये वीडियो देखो जरा, बंदे का हुनर चेक करो जरा। दिखाई यार क्या कर रहा है हुनरमंद आदमी। रोटियां लगा रहे हैं यार। वाह जी वाह। रोटी तो तेरा भला। इसे कहते हैं रोटी तो बहर तौर लगाए है मुछंदर। हाय हाय। ला जी लाइमन इस होटल वाले के इलाके में बाटे यादा रहते हैं। हाँ हाँ, मैं आपको सही कह रहा हूँ, इधर कश्मीरी यादा रहते हैं, चूंकि बट को रजाने के लिए इंसान को डेप्थ में जाना पड़ता है। लेकिन ये बिजनेस मैं नहीं कर सकता, मेरे बाजू छोटे हैं। देखो तो सही है ना, इतनी डेप्थ पे जाके ही बट फिर रजता है, एवं नहीं रजता बट। अजीजी रोको इसको, मैंने 4 महीने लगाई थी रोटियां बस। और हालांकि तुमने तंदूर में बाहर खड़े होके लगाई, वो तंदूर की तह में पहुंच के लगा। कितनी देर लगाई थी तुमने? 4 महीने। तो चलो खैर है, उसको एक दिन तो लगाने दो ना, हमारे व्यूअर्स तो खुश हो ना। अच्छा जीवीएस साहब जरा मतवज्जो, आपके मतलब की तस्वीर है। अच्छा जी, बहुत अच्छे।
وہ چینی والی پلاسٹک کی جو بوری ہوتی ہے اس کی پینٹ بنوا لی ایویں نہیں شوگر اتنی ہو رہی لوگوں کو. مٹھی پینٹیں پہن کے پھریں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے. عزیزی تھیلے کو مرچوں والی بوری کی پینٹ سلوا کے دے دو, پھر لوگ کہیں گے بھی پینٹ کی سنوالی کہ ٹیک کے بندہ ہی نہیں. آئے ہائے. میں کہتا ہوں پینٹ پہن کے دوڑتا ہی جائے گا ملتان تک. اچھا حضور, یہ ڈرون ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار دیکھیں. دکھائیں کیا شاہکار ہے جی. واہ جی واہ. یہ ویڈیو ریئل ہے یا فیک ہے دلچسپ ہے. بہت اچھے. ہیلو. بندے بٹھانے والا جہاز تے دیکھیا سی, بندے چکن والا جہاز ہی دیکھ لیا. یہ ٹیکنالوجی شادی شدہ آدمی کے لیے بہترین ہے. بندہ گھر سے لیٹ ہو جائے, باہر سے سیدھا چھت پہ. بیگم پوچھے کہاں تھے تم, میں تو چھت پہ تھا. تاکہ ڈبل پھینٹی پڑے. یہ چھت پہ چڑھ کے کس ماں کو دیکھ رہے تھے. یار چلو ایسے نہ صحیح, ویسے بات پھیلے گی ٹھیک ہے, یہ شادی شدہ آدمی کے لیے ہے ٹھیک. دیکھو جتنی تیزی اوپر گیا ہے یہ بندہ, ڈوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنی دیر میں بندہ نکل جائے. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.